بعد مجھے سمیر اور انیل ویسے نظر آئے جب کبھی ہمارے چرچ میں لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو ایک دن 6 بجے ہم نے چرچ سٹارٹ کرنا تھا 6:30 تو پوری ٹیم سرفراز زین سمیر یہ سب آ چکے ہوئے تھے. لائٹ چلی گئی, ہم نے دروازہ بند کر لیا. ہم دعا کے اس وقت اپنے پورے وقت پر ہم نے دعا اور پرستش شروع کر دی. ہم خود ہی اکیلے, کوئی بھی نہیں آیا کہ لائٹ چلے گی کیڑا چرچ لگے گا. لیکن اس دن ہم تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک دعا کرتے رہے, پرستش کرتے رہے, اور یوں یہاں پر کھڑے ہو گئے تھے یوں دائرے میں, اور باری باری ایک دوسرے کو کہہ رہے اب تو سینٹر میں آ, تیرے لیے ہم خدا سے برکت چاہیں گے, اب تو آ, تیرے لیے برکت چاہیں گے. آج بڑے عرصے کے بعد منو فیلنگ آئی. میں تانوں کہہ رہا ہوں تے میرے لوگ کنڈے کھلونڈے ہیں. آج بڑے عرصے کے بعد فیل ہوا کہ ہمیں کبھی کبھی بند کر کے ساؤنڈ بھی عبادت کرنی چاہیے. ہمارے ہاتھ گردش کرتے ہیں, ہم زور لگاتے ہیں گلے کا, ہم خداوند کی پرستش چیخ کے کرتے ہیں. سمیر یہاں سے شروع ہوا عبادت, پرستش کرتا یہاں تک آ گیا. جب آپ لوگ خداوند سے قوت مانگتے ہو تو وہ آپ کو بھر دیتا ہے. سم ٹائم آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ جو ٹینکی پانی کی بھرتے ہو اس کے نیچے خشکی رہتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ایک اوور فلو لگایا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ بھرتی ہے تو اس کے نیچے والی زمین ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹینکی عرصے تک چلتی ہے. اسی طرح جب آپ خداوند سے بھر جاتے ہو آپ سے اس کی برکتیں چھلکتی ہیں اور آپ کی روح کی قوت کے ساتھ بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں, بہت سی بیماریاں جاتی ہیں, بہت سی لاچاریاں بدنوں سے جاتی ہیں. نیکسٹ جو ٹیوزڈے آئے گا ہم گلی میں پریئر کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ہم کھانے کا بھی ارینج کریں. ہم گلی میں وہ پریئر ارینج کریں گے اور وہ پریئر پورے 6:30 بجے شروع کروں گا اور تقریباً 7:30 بجے تک ہم پرستش کریں گے. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ وقت کی کیسی پابند ہے کہ پادری ہی 6 بجے پوری عبادت شروع کر دے. کیا کلیسیا بھی پورے وقت پر وہاں موجود ہوگی؟ آج جب پرستش کر رہے تھے یقین کریں اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا. باجی مجھے باجی کا نام بھول, باجی لشبا جب کبھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو باجی لشبا ہمارے ساتھ ڈھولک بجاتے تھے. اس طرح ڈھولک بجاتے تھے جس طرح شادیوں میں بجتی ہے. خدا نو نہیں ضرورت کہ وہ ساڑھے تال اور ہماری جو ہے راگیں بنائے, اس کو ضرورت ہے روح اور سچائی سے پرستش کریں. تو کیا ہوا, ہم نے پرستش کرنی, پھر تو جمتی نہیں, باجی وہ بھی ہمارے ساتھ بجاتے تھے. میں نے باجی کو, باجی جب گیت گا رہے کلیپ کر رہے, میں نے عدیل کو اشارہ کیا, میں نے کہا یار وہ ڈف کدھر ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا باجی کو وہ بھی بجانی آتی ہے. جب آپ جوش میں آؤ گے خداوند میں تو خداوند جوش سے آپ کے سارے کام کرے گا, کیونکہ آپ جوش سے خداوند میں بڑھتے ہو. اور زندگی خدا کے ساتھ ہے, ہماری اپنی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کا وقت کہاں پورا ہوگا, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کب بڑے کام کرے گا. اور جب وہ آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے گا تو آپ کی زندگی اب پاک برکت چھائے رہے گی. آئے ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیں گے مثال کی کتاب اس کا 12 باب اس کی پہلی 2 آیات. پریز بہت اچھا ہے. آج مجھے نا وداؤٹ ساؤنڈ پرستش کا منو لگی مزہ ہے. گاڈ بلیس یو یار, آپ سب کو خداوند بہت سی برکتوں سے اور نوازے. آپ گاؤ بجاؤ اور خداوند آپ کو خدا کے خادم آرنسٹ وال جیسی برکت دے. ہاللیلویہ. ہم پڑھیں گے مثال کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. کلام مقدس میں مثال کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے,
لیکن جو تمیز سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خداوند کو مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کسی کو سمجھانے جاؤ نا تو غصہ کر جاتا ہے، مینوں ہی سمجھان دیا میں اتنا پیڑا لگنا، پھر وہ کئی باری کہے گا بھائی صاحب تسی کونوں تے کچھ نہیں کہندے، مینوں ہی کہندے رہندے ہو۔ جان رکھو کہ جس کو خدا زیادہ محبت کرتا ہے اس پہ آزمائش بھی لائے گا، تاکہ وہ میرا بیٹا یا میری بیٹی زیادہ نکھر کے سامنے آئے۔ آپ نے کبھی غور کیا ایک مالی جس درخت کی زیادہ کیئر کرے گا اس کی گوڈی بھی زیادہ کرے گا، اس کی وہ گوڈی کر کے رکھے گا اور اس کو پانی بھی اس طرح کا ڈالے گا جس طرح کے اس کو جتنی گوڈی ہے اتنے پانی کی ضرورت ہو۔ اسی طرح ہمارا خداوند بھی ہمیں اس طرح اور اتنی آزمائش دیتا ہے جتنی ہماری زندگی میں ہم برداشت کر سکیں۔ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ تم جب برداشت کرتے ہو تو زندگی کا تاج پاتے ہو۔ کسی بھی قسم کی آپ اس میں لاسٹ ٹائم جب میں نے کلام ہم نے اپنے چینل کے لیے شیئر کیا تو میں نے اس میں کہا تھا کسی بھی قسم کا تاج سوچ لو زندگی کا، آپ سکون کا تاج سوچ لو، آپ روحانی تاج جو خداوند کے نام میں ملے گا آپ کو وہ سوچ لو۔ کیا ہو سکتا ہے آپ اپنی پریشانیوں سے آزاد دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، لیکن ایویں ہی نہیں۔ جب تک آپ تنبیہ کو عزیز رکھو گے، اس کو نفرت نہیں کرو گے، آج کسی کو بھی کچھ بھی کہا جائے وہ یوں کر کے کروٹ لے گا اور ساتھ ہی کہہ دے گا اے میرے پیچھے کیا آیا ہے۔ زندگی میں کلام بہت خوبصورت چیز ہے۔ میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میں پھر کہوں گا ایک لو کے کلام کرنا تو میں اپنے لیے سوچنا میں زندگی کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ اور جب کبھی آپ بھی گھر میں ایک آیت کو یا ایک چیپٹر کو پڑھتے ہو تو اس میں سے کچھ چیزوں کو کا کے ساتھ تشبیہ دے کے پورا پڑھو۔ وہ یہاں کہتا ہے کہ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے۔ میرے یہاں پر کھڑا ہو سب ٹائم سمیر بہت اچھا گاتا ہے، بجاتا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جب کبھی انیل پلے کر رہا ہوتا ہے نا تو سمیر کو کبھی غور کیجئے گا وہ گا بھی رہا ہوگا اور اس کا دھیان کی بورڈ پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ بجانا بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے جس چیز کا نہیں پتا وہ انیل بھائی کیا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر سیکھنے کی حسرت ہے خدا آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گا جو آپ کے سیکھنے کے لیے۔ جس دن آپ میں سے یہ حسرت نکل جائے گی نا بس ہن کی سیکھنا ہے، اس دن آپ کے سمجھ لو تمام راستے خود بند ہو جائیں گے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بائبل میں مثال کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں زبان کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے کہ زبان انسان کو موت تک دیتی ہے۔ جب میں نے سوچ لیا کہ میں بچنا ہی نہیں تو پھر میں نہیں بچا۔ پھر وہ کہتے ہیں زبان ہی ہے جو انسان کئی بار غصے میں بول کر اپنی جان گوا دیتا ہے زبان کی وجہ سے۔ آج کسی کو یہ بولو کہ بھائی یہ چیز سیکھنی ہے آپ نے، وہ نہیں سیکھے گا تو جو سکھا رہا ہے اس کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو نہیں سیکھ رہا وہ نیچے آ جائے گا۔ میں نے جب بھی کبھی یہاں تک کہ ٹیم میں بھی ان میں سے کوئی اگر کوئی بات کر رہا ہے نا یہاں رکھتا ہوں سنتا ہوں تسلی سے، کئی بار میں ان کو ٹوکتا بھی ہوں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، نہیں یہ بات بھائی صاحب ایسے ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں اگر ایسے ہے تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں پتا ہونی چاہیے کہاں لکھا ہے کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم میں نے سنا بھائی سے، میں نے یہی آگے پرزائڈ کر دیا، پرزائڈ بھی کر دیا، پرزینٹ بھی کر دیا، اس کے اوپر میں کہتا 1.5 گھنٹے کا میں کلام بھی کر دیتا۔ اور کلیسیا میں کیا بات ہوگی کہ ہم نے جو بول دیا وہ سب کے لیے وہی ہوگا کیونکہ خادم نے گال کی تھی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی بائبل مقدس
جب ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم استاد ہیں. اور چند دن پہلے میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا, میں کیا یار کمال دی گل ہے, میں نے یہ کسی سے نہیں سیکھا, اور کیا روحانی انسان ہے, اس نے یہ بات کی ہے. میں اکثر سب سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ بائبل کو جب کسی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہو یا پرزائڈ کرتے ہو یا اس کو کسی کے ساتھ خلاصہ کرتے ہو, تو جان رکھو کہ جو آپ نے خلاصہ کرنا ہے وہ بائبل کے مطابق ہو. کہیں یہ نہ ہو کہ جو غلطی آپ کرو, جو آپ تربیت دینے جا رہے ہو, وہ غلط ہو جائے. اور تربیت وہ ہوتی ہے جس سے کسی کی ترقی ہو. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو انسان تربیت کو دوست جانتا ہے وہ علم کو دوست جانتا ہے. اگر مجھے کوئی تربیت دیتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کلر یہاں اچھا نہیں لگے گا اور یہ پینٹ بھی خراب ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں چھڈو کر لیں گے, چل جائے گا, وہ چل جائے گا نہیں ہوئے گا. جدہ تجربہ ہے میں اوہدی گل رد کر کے تو میں نقصان کر رہا. ہمیں سم ٹائم جو قابل انسان ہے, جو جس فیلڈ میں ہے, اسی کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہیے, تو آپ زیادہ ترقی کرو گے. لیکن اگر تربیت بھی نہیں, سینس بھی نہیں, اور پھر یہ سوچنا کہ یس آئی ایم دی بیسٹ, تو سمجھ لو کہ آپ لوگ سیکھنے والی چیز کے منتظر نہیں, اور آپ لوگ حیوان ہو. میں بھی اسی میں ہوں کہ پھر میں بھی حیوان ہوں اگر میں بھی سیکھنا نہیں چاہتا. کیونکہ شاید حیوان کو مار مار کر باندر نو سکھا دیتا جاتا ہے کہ سورے کیویں جانا ہے, اور طوطے نو بھی فال کڈنی سکھا دیندے نے کہ تو ہے خط جہا باہر کڈنا, لیکن وہ کبھی قابل نہیں ہوگا. بہت ایک مشہور مثال ہے, کہتے ہیں کہ گدھے کے بارے میں کہتے ہیں بہت وزن اٹھاتا ہے, کہتا ہے کھوتے ہوتے تسی دنیا جاننی کتاباں رہتے تو قابل نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی میں کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے, تربیت کی. میں گھر کے اندر 50 کتابیں یوں کر کے لگاؤں, یا مجھے بھی ساری ٹیکنیکیں آتی ہیں, میں بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اس طرح کی بیک گراؤنڈ لگا سکتا ہوں کہ میں ایک ریک لگاؤں, فری دیا کتاباں میں جہدے گھر جاؤں گا مجھے 5-7 مہینے میں مسیح تو میں بھی پیچھے پار کے لگا دینا تاکہ نظر آوے کہ پاسٹر رفاقت کو بڑی سینس ہے. لیکن جب تک تربیت نہیں, وہ کتابیں میرے پہ پھر وہی مثال ہوگی کہ جنہیں مرضی کر لو پیے نہیں کر لیں. جب تک آپ کے اندر سیکھنے کی حسرت نہیں, آپ خدا سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جو تعلیم وہ بات کرتا ہے, کلام کہتا ہے کہ تم تنبیہ کے جو ہے اس سے نفرت نہ کرو. کیونکہ جب خدا آپ کے لیے کچھ تھوڑی سی سختی کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ لوگ سیکھو. اور پھر نیکسٹ آیت میں کہتا ہے نیک آدمی خدا کا مقبول ہے, نیک آدمی خدا کا مقبول ہوگا. آیت نمبر 2, نیک آدمی, غور کیجئے گا کیڑا بندہ خدا کو بڑا خاص ہوئے گا, نیک, اور جڑا چنگا ہوئے گا جدے دل چ کسی لیے فتور اور نفرت نہیں ہوئے گی, جڑا پلان نہ کرتا ہے اندہ میں دماغ صحیح کراں گا, انہوں موقع آ لیں تو پھر دساں گا, خدا انہوں پسند نہیں کرے گا. کیونکہ وہ شخص خدا کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے. جب کبھی ہم نے گلی میں پریئر میٹنگ سٹارٹ کی تو کسی نے محلے چو کال کر کے کیا کہ بھائی ساؤنڈ لگ جائے, 2 پولیس والے آ گئے, انہوں نے کیا جی دیکھو بھائی صاحب ساؤنڈ جڑا ہے نا وہ سان لے کے جانا پے گا, عبادت بھی جی میں مرضی کراؤ. کیونکہ کسی نے محلے چو شکایت کی تھی, انہوں نے شکر ہے بات سنی چلے گئے. لیکن میرے عزیزوں تب میں چپ کر گیا, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس اپنے گرجا گھر کی چیز نہیں تھی, کسی سے رینٹ سے منگوائی. اور نیکسٹ ٹیوزڈے ہم لوگ گلی میں عبادت کریں گے, پرستش کریں گے اور کھل کے کریں گے. جب ہمارے خدا نے ہمیں آزادی دی ہے, اس کی پرستش کی تو ہم آزادی سے کریں گے. تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک ہو گیا, لیکن بات یہ ہے یہاں پر پھر نیک آدمی خدا کا مقبول ہوگا. نیک بد نہیں,
बद आदमी खुदा को पसंद नहीं, जो प्लान्स करता है। बाइबल में लिखा है खुदा को 6 बातों से नफरत है, बल्कि 7 है जिससे उसको कराहियत है। कराहियत, जिससे उसको नफरत ऐसी हो कि मैं यदि शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसको कहते हैं कराहियत। जब दिस गया तो मेरे को कुछ गलत हो जाएगा, कराहियत उसे कहते हैं। नफरत सिंपल है कि मेरे नाल तो कोई नाराज होया, बाद च मिलिया, मैं उन्हें सड़क पे मिलिया, मैं हाथ मिला ले गया, हाथ मिलाया, दोस्ती हो गई, गल खत्म। लेकिन कराहियत क्या है? कराहियत नफरत की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खुदा कहता है कि उसको गरूर लोग, जिसके अंदर गरूर हो, उसे नहीं पसंद। शायद वो सोचता हो मेरे को बहुत मालो दौलत आ रही है तो खुदा मुझे पसंद करता है ना। गरूर वाले शख्स को खुदा पसंद नहीं करता। मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा है, मैंने अपने बाप से कहा, मैंने कहा डैड तुसी ना बपतिस्मा ले लो। तो मेरे डैड को कई बार कई पादरियां ने कहा, तो मेरे डैड ने को कहा मैं कीता कि जड़ा मैं बपतिस्मा लवां। मैं क्या अब्बू जी तुसी ऐसी गल ते बपतिस्मा लवो क्योंकि तुहाडे च गरूर है, तुसीं तो कुछ कीता ही नहीं। और इंसान होने के नाते असीं सिर्फ गलतियां करने हैं, अच्छा काम तो कभी कीता ही नहीं। तो मेरे बाप ने मुझे उसको कहा मैं जिंदगी च पहली बार ਇਹਦਾ जवाब सुन रहा। मैंने कहा क्यों? कहना मैं जिन्हों भी यह गल कहना अगों पादरी चुप कर कहना गिल साहब तुहाडी मर्जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਰੂਰ ਹੈ कि मैं कुछ नहीं किया। यहाँ पर जितने बैठे हैं कोई कह सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, कोई कह सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, कोई एक शख्स। और कोई ये कह सकता है कि उसने कभी किसी को बिला वजह कुछ कहा ही नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग मैं भी, क्योंकि इंसान गुमराही के रास्तों पर चला हुआ है और वो चल रहा है लगातार। और खुदा नेक आदमियों को तलाश करता है और उनकी जिंदगियों को बदलता है। आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कब किसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव खुदावंद लाना चाहता है। ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, लेकिन जब खुदावंद आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा, चेंज लाएगा, वो चेंज सबसे खूबसूरत होगा। और खुदा से कहो क्या मेरे खुदावंद मैं गुनाह से दूर रहूं, मुझ में नफरत, लालच, बुग़्ज़, कत्ल करना, झूठी गवाही देना, या किसी का नुकसान करना, गरूर करना, या किसी के बारे में ये सोचना कि मैं वादा वो थोड़ा है, ऐसा साढ़े च कभी ना हो। बल्कि खुदावंद तू मुझे वो डाली बना जो खुदावंद झुकी रहती है, जिस पर फल लगता है, जो बीज देता है। क्योंकि एक पौधे में से जो बीज निकलता है वो आगे और बीजों को पैदा करता है। अगर आप एक लेमन देखते हैं, लीमू, उसमें से बीज निकाल कर देखें और आप एक लेमन के एक बीज को उसके अंदर लगाते हैं, और जब आप लगाकर भूल जाते हैं और उसमें से पौधा निकलता है तो वो आगे और लेमन तैयार करता है। फिर उनके बीजों को हम लोग उसी तरह बिल्ड करते हैं, डालते हैं, फिर और जो है लेमू निकलते हैं। हमारी जिंदगी में अभी तक नेकी की वो जो है ना वो पहचान नहीं है। ना मैं नेकी करना, ना को मेरे बच्चे करते, क्योंकि हमारी जिंदगियों में नेकी करते वक्त अपने हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। मैं किनू देना है, मैं ओनू दवा, लै मुझे तो लगता है वो बंदा झूठ बोलन डे, वो फ्रॉड होएगा, वो बहाना करता होएगा। अगर आपके दिल में आया है कि आपने किसी की मदद करनी है ना, तो आपके दिल में आपकी वजह से नहीं आता, वो खुदा आपके दिल में डालता है। वो नेकी की एक हदायत देता है आपको कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तू ये काम कर जिससे तेरी जिंदगी में खुशहाली है। और अगर हम उन लोगों में से निकले कि जे कोई बंदा तो बार बार आके सानू कहता है अल्लाह दे वास्ते, अल्लाह दे वास्ते, रब दे नाते ते असीं धक्का दे दईए ते असीं मुजरम ठहरावांगे। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत
گل شروع کر دیتی ہے بابا جی معاف کرو. بڑی اچھی گل ہے کسی انہوں دھکا مارن نالوں بہتر ہے کہ انہوں نے بیٹا معاف کر, بابا جی معاف کرو, ماں جی معاف کرو. کیونکہ جدو اسی کسی نے دھکا دے دیں گے نا تو اسی خداوند دے حضور گنہگار ٹھہرائے جاؤں گے. اگر میں کسی نے نہ حق کھاواں گا تو خداوند دے حضور گنہگار کہلاواں گا. اور جو انسان خداوند کے حضور مجرم ٹھہر گیا اس کی معافی بہت مشکل ہے. اور اگر وہ معافی مانگ کر پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ معافی کی لمٹ بھی ختم ہو جائے. قابلیت پر نہیں غرور کرنا, پیسے پر غرور نہیں کرنا, مسیح ہونے پر بھی غرور نہیں کرنا. مسیح ایک ایسی کوالٹی ہے, وہ کہتے ہیں تم بس خداوند میں پڑھو. دنیا میں ہر چیز ہے, آپ کو سب کچھ ملتا ہے, لیکن ایک چیز ہے جو خدا سے ملتی ہے اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سالوں میں میں نے بجلی کا کام چھوڑ دیا. میرے اوزار گھر میں سے ہی غائب ہو گئے. کئی چیزیں ہم لب دیا, کئی نہیں مل دیا. اور یہ بھی نہیں کہ مجھے کام نہیں آتا, خداوند کا بہت شکر ہے میں آج بھی کہیں جاؤں تو اچھا کما سکتا ہوں, کیونکہ میرے خداوند نے مجھے ہنر بھی بخشا ہے. خداوند یسوع مسیح ترخان بھی تھے, لیکن جب خدا کی منادی کے لیے نکلے تو انہوں نے بہت سے کام کیے اور بہت سے کام نہیں کیے. جب آپ ایمانداری سے خدا کی نوکری کرو گے نا تو تنخواہ ملے گی. یہ جتنے لوگ اس وقت ہمیں کیمرے کی وساست سے دیکھ رہے ہیں, میں سٹریٹ فارورڈ ہے نہیں کہتا کہ ساری پادری بن جاؤ. جی ساری پادری بن گئے تو سنے گا کون؟ کیونکہ پادری تو پادری بھی سنتا کوئی نہیں. کیونکہ میں BTH کیتا ہے تو سمپل جا پادری, میں تے 2-4 مہینے دی ٹریننگ کی, 6 مہینے دی. میں تے ایک لوکل جا پادری پنڈ تھا دا, یہ تے حالے پنجابی چ بول دیں. میں تے انگلش بھی کلام شیئر کر لینا, میں تے چٹا پڑھ. اس چیز میں غرور کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم قابل ہوں, بلکہ اس چیز میں آگے اور بڑھو کہ مجھے جھوکی ڈالی بنا خداوند تاکہ مجھ سے اور بیج پیدا ہو. جب آپ کے شاگرد, آپ کی ٹیم ممبرز وہ کریں گے جو آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو, تو جان رکھو کہ آپ کا پودے لگنے شروع ہوں گے, آپ کے بیج لگنے شروع ہوں گے, اور خداوند آپ کو برکت دینا شروع کریں گے. لیکن برا کام نہ کرنا, کیونکہ اگر برا کام کیا تو جان رکھنا کہ اس کے حضور مجرم ٹھہراؤ گے, اور جب مجرم ٹھہرو گے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. ایک سوئی ٹیکا ہے نا, وہ بازو تے لگنا ہوئے یا بیک تے لگنا ہوئے, اسی وہ سوئی لگن تک پہلے ہی سانوں درد فیل ہو جائے. وہ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہوتا ہے نا, ویسے ویسے ہم لوگ اندر مضبوط ہونے کے چکر میں کہا بس ٹھیک ہے لگ جا. لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر ماچس دی تیلی بال کے تو تھوڑی دیر لی تاڑی انگلی تھلے رکھی ہوئے تو اینی کو تیلی ہے تو اینا کوئی انجیکشن کے جاندہ ہے, باہر نکل ہے 2 منٹ بعد ختم. لیکن جب تیلی جلائی جائے گی وہ اینی کو تیلی جلدیاں تاڑے چ برداشت نہیں ہونی, تو ہی کہنا بس کر دیا تیلی کدوں موکنی. اور اگر اسی گنہگار ٹھہرے کہ جہدے والوں نے سزا دا کیا ہے نا, اس جگہ دے وچ نہ اگ بجھے گی نہ روح جلے گی, بلکہ دنا دا پیسنا ہے. آج جو سانو سکھا رہے ہیں, آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پر, پتہ نہیں کینیڈا میں کہ پتہ نہیں کس ملک میں, ایک شیشے کے اوپر اوس تھی, ایک چڑیا آئی ہے, یاد میں دیکھ رہا تھا, چڑیا نے اس شیشے کے اوپر کچھ لکھنا شروع کیا, تو اس کا جو گاڑی کا مالک تھا نا, وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے.
वीडियो बना रहा, तो जब उसने गौर से देखा तो जानते हैं चिड़िया कुछ लिख के गई, और क्या लिख के गई होगी चिड़िया? जब उस गोरे ने उन अंग्रेज ने पढ़ा तो उन्हें क्या कि इसमें लिखा हुआ है जीसस इज कमिंग सून। मैं ये सोच कर ना सारा दिन यही सोचन डया सा कि अगर वो आ गया तो साढ़े को तो जवाब ही नहीं कि मैं की चंगा किया थे कि बुरा किया। सोच के देखें, इतनी सी जगह पर अगर खुदावंद आज यहाँ पर आपके सामने आ जाए और वो आपसे कहे 10 मेरे पुत्र की कीता है, तो पुत्र जी का नम्मी का हमते साथ मैं अधिकार से हैं। बाप को पूछे बता मेरे बेटे तूने क्या किया, वो कहता है मैं तो दुनियादारी मिस गया खुदावंद, तेरे लिए की करता। माँ से पूछता तू बता, मैं तो सारा दिन हांडी दी तगो दोग च लगी रही। तब हमारे पास जवाब नहीं होगा और हम बरकत नहीं पाएंगे, बल्कि खुदा ऐसे बेटे बेटियों को छोड़ देगा क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो खुदा ने हमसे कहा। हम मुजरिम ठहरे जाएं, इससे बेहतर है कि हम नेकी की तरफ आएं और हम तरबियत को, कलाम की तरबियत को तरजीह दें, ताकि हमारी ज़िंदगी में खुदा का पाक कलाम वो खूबसूरत माहौल पैदा करे कि हमारे घरानों से बीमारी की, हमारे घरानों से नशों की, नाफरमानी की आवाज़ें नहीं आए, बल्कि हमारे घराने में से एक ही आवाज़ आए कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। और जब हम ये कहेंगे और फ़ख्र से कहेंगे, गुरूर से नहीं फ़ख्र से कहेंगे, तो खुदावन हमें बरकत देगा। खुदावन का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज़ हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ खुदावन तेरा शुक्र। मेरे अजीजों, खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। ऐ खुदावन ऐसा ना हो कि हम तेरे हजूर आए और गुनहगार ठहरे। ऐ खुदावन ऐसा ना हो कि हमने तेरी तरबियत को जब जब रद्द किया मैंने अपनी बरकतें गंवाई, लेकिन आज और अभी से तेरी तरबियत को अपनी जिंदगी में लाता हूँ ताकि मेरी जिंदगी चमक जाए। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखते हुए खुदावंद की प्रस्तुति करें। आंखों को बंद कीजिए। Praise. हालेलुया।
लहू दीदार से गुनाह और धुलते हैं रोज। तेरा लहू यीशु तेरा लहू माफ करता है। तेरा लहू धुल देता है। तेरा लहू माफ करता है। तेरा लहू धुल देता है। तेरा लहू तेरा लहू सबकी जिंदगियों में आज वो खूबसूरत दिन दिखा। एक दूसरे को देखना बंद करो और दुआ करो। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हम पूरी टीम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा भी। अपने सामने आओ। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और किसी कोई एक दूसरे को मत देखे प्लीज। खुदा आज आपके लिए बड़ा काम करना चाहता है। आज खुदा से कहे क्या खुदावंद मुझे वो कुव्वत बख्श दे जो तेरी तरफ से है। प्रेज हालेलुया। ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल इस तरह पाए कि मैं हर जगह तेरी गवाहियां देता फिरूं। खुदा से मांगना शुरू करे। प्रेज हालेलुया। प्रेज सब खुदा से मांगना शुरू करे। खुदा से कहे खुदावंद जाहिर कर दे। खुदावंद सब पर अपने बड़े भेद जाहिर कर दे। खुदावंद तू अजीम खुदा है। खुदावंद आज हम तेरी चौखट पर मौजूद हैं। खुदावंद तेरी चौकी पर मौजूद हैं। खुदावंद गुनाह हमारी राहों में है लेकिन आज और अभी तेरे लहू से हम अपने गुनाहों को धोते हैं और तेरे हुजूर ईमानदारी से आने का वादा करते हैं। हालेलुया। हाय खुदावंद तू बड़े काम करने वाला खुदा, तू अजीम खुदा है। जो लोग हमें लाइव देखते हैं कैमरे की वसात से, खुदा आज इनकी जिंदगी में लड़ाई जाती रहेगी, बेरोजगारी जाती रहेगी, झगड़े जाते रहेंगे और खुदावंद तू यहाँ मौजूद है। रफाकत के खानदान को तेरे सामने रखता हूँ। खुदा बरकत दे कि खुदावंद वो तुझ में बढ़ते जाए। भाई शौकत की फैमिली को खुदा, भाई शौकत को तूने बड़े हाथ से बचाया, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। भाई खुदावंद इसी तरह अब इस घराने में एक नया खानदान है तो खुदावंद इस नए खानदान को, इनकी बेटी को, बेटों को, माँ बाप को खुदावंद तेरे फजल में
जब हम खुदावंद गलती में प्रेयर करें तो खुदावंद बड़े बड़े काम हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद मैं थकता जाऊं और तेरा नाम बढ़ता जाए। खुदावंद बरकत दे। खुदा बेरोजगार को रोजगार वाला कर दे। खुदावंद को अपने बेटे बेटियों की ख्वाहिश के मुताबिक, बल्कि खुदावंद को अपनी मर्जी के मुताबिक देता। तो खुदावंद आज तेरी मर्जी उन सब पर जाहिर हो। खुदा उन सबको बरकत दे। जलाल से भरे खुदा आज पूरी टीम को तेरे हाथों में देता। खुदावंद इसी तरह तेरे नाम में बढ़ते जाए। खुदावंद नवीद को, अदील को, समीर को, जो लड़के आज यहाँ मौजूद नहीं, जो चाहे दूसरे चर्चेस में भी हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में भी तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। प्रेज हालेलुया। खुदावंद कुव्वत बख्श। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल। हमारी दुआएं तेरे हुजूर बहूर की मानत जाए। और हम आज इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाती है खुदावंद वो सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रेज। चल हम हाथ के लिए हम बिल्कुल कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट करेंगे गौर से। सर प्लीज माइक के वॉल्यूम भी बंद कर दें प्लीज, सभी प्लीज प्लीज। सब गौर से सुने, गौर से अपने कानों को ध्यान में दें और कोशिश करें कि आप उस सुकून को फील कर सके अपने कानों तक जो खुदावंद आज आपकी जिंदगियों में करने को। इसको ये ना सोचे कि कुछ सुन्नाटा है, ये आज आपकी जिंदगी की तकलीफें आपकी जिंदगी से जा चुकी हैं और आपकी जिंदगी में खुदावंद की तरफ से सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली है और वो खुदावंद आपको आज भरपूर कर देगा। वो आज आपको अपनी मर्जियों से भर देगा और उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में जाहिर होगी। प्रेज हालेलुया हालेलुया। खुदावंद बरकत नाम बनाम हर एक को बरकत, सब तेरे कलाम से तेरे जलाल से भरपूर हो जाए। खुदावंद अजीम खुदा हम सबको अपने लिए इस्तेमाल कर ताकि खुदावंद तुम तुझ में बढ़ते जाए। आमीन आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन 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 आमीन। गले खोलो आमीन आमीन आमीन। प्रेज खुदावंद तेरा शुक्र है। खुदावंद मैं जानता हूँ और खुदावंद ईमान नहीं यकीन रखता हूँ कि खुदावंद आने वाले हफ्ते में तू बड़ी गवाही देगा। हमारी कलीसिया में बड़ी गवाही होगी जो खुदावंद भरपूरी से होगी और खुदावंद तू खुशी से खुदावंद उस गवाही को कबूल करेगा और खानदान को और ज्यादा बरकत देगा। हालेलुया। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, ऐसे बेटे बेटियों के साथ जो खुदावंद तेरे हुजूर ईमानदारी से रहते हैं। खुदावंद जितने लोग हमें कैमरे की वसात से देखें इन सबकी जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावंद पूरी क्वालिटी आने वाले हफ्ता के लिए खुदावंद आज रबी से तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद खुद को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तौफीक दे कि आने वाले हफ्ते तक खुदावंद मैं तेरे हुजूर खुदावंद रोजे रख सकूं, ताकि खुदावंद मैं तेरे बड़े काम को कर सकूं। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा बाप
بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.